السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے۔ کیا معنی اقرا کے؟ اقرا کے معنی پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کا نزول فرمایا تو پہلا ہی لفظ جو ہے وہ اقرا تھا، پڑھو، اے نبی پڑھو۔ لیکن ہم نے قرآن کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کے مطلب کو سمجھا ہی نہیں، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ دوستوں، ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن ثواب کی نیت سے، اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کی نیت سے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ یہ قرآن ہمارے لیے صرف ثواب کا ذریعہ نہیں ہے۔ ثواب کا بہت بڑا ذریعہ تو ہے لیکن صرف ثواب کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے میسج ہے، پوری انسانیت کے لیے میسج ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ پڑھو۔ اور اس پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اس دنیا میں جتنے بھی ایجوکیشن سسٹم ہیں، جتنی بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں، سب اللہ کی ہیں، کیونکہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہی اس دنیا کو بنایا ہے۔ The whole universe created by اللہ۔ تو دنیا کو بنانے والا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں اسی کی ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا استعمال کرنے کا اختیار اللہ پاک نے ہمیں دیا اور صحیح اور غلط کا راستہ بتلا دیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ دوستوں، آج ہم پڑھائی میں بالکل پیچھے جا چکے ہیں، جس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا، جس کی ترغیب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تم کو اگر پڑھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے اگر چین کا بھی سفر کرنا پڑے تو کرو۔ اور چین کا ذکر کیوں فرمایا میرے دوست؟ اس وقت عرب سے چین کا سفر بہت ہی مشکل تھا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آپ چاہے جتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، علم حاصل کرو اور اس علم سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور اپنی قوم و ملت کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ لیکن دوستوں، ہم نے دنیاوی تعلیم کو صرف اور صرف روزی کمانے کا ذریعہ سمجھ لیا اور دینی تعلیم کو جنت جانے کا ذریعہ سمجھ لیا۔ دو طبقے ہو گئے، ایک جو دینیات حاصل کرنے لگے تو وہ دنیا سے مطلب رکھنا چھوڑ دیے، اور جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے لگے وہ دین سے مطلب چھوڑ دیے۔ لیکن دوستو، ان دونوں تعلیم کا آپس میں بہت بڑا کمبینیشن ہے، اس کمبینیشن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، دونوں تعلیم کا کمبینیشن جب ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دیا پڑھو، تو ہمیں اسی لیے حکم دیا کہ پڑھو اور سیکھو، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ دوستوں، آج زمانہ تعلیم اور ترقی میں کہاں جا رہا ہے؟ اس تعلیم اور ترقی کو ہم نے فراموش کر دیا۔ آج آپ جو ہے مسلم ممالک کی حالات دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی حال دیکھ لیجئے، سست پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کا موبائل ہے، جیسے ہی اپڈیٹ مانگتا ہے آپ اسے فوراً اپڈیٹ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں نیا ورژن آئے اور ہم اسے اپڈیٹ کریں تاکہ ہمارا موبائل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگے، وداؤٹ ہینگ۔
اور اگر آپ اپڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا موبائل ہینگ کر جائے گا، سست ہو جائے گا، سلو ہو جائے گا۔ دوستوں اس آلہ کو، موبائل کو تو ہم نے اپڈیٹ کیا، بٹ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو حالات کے حساب سے، زمانے کے حساب سے اپڈیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم اسی سستی اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سستی اور غفلت سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے تب تک ہماری ترقی نہیں ہو سکتی۔ دوستوں پڑھنے سے کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے یہ سب کو پتا ہے، لیکن یہ ہمارا لیزینس، سستی پن ہمیں پڑھنے کی طرف جانے ہی نہیں دیتا ہے۔ آج مسلمان ہر جگہ پسماندگی کا شکار کیوں ہیں، تنزلی کا شکار کیوں ہیں؟ ان کو علم نہیں ہے، قانون کی جانکاری نہیں ہے، کلچر کی جانکاری نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہیں کچھ لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثریت کی یہی حال ہے میرے دوستوں کہ ان کو قانون کی جانکاری نہیں ہے، جس کی بنیاد پر جگہ جگہ پریشان کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری آنکھ نہیں کھل رہی۔ ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی مسلمانوں میں سے اللہ پاک نے جو لوگ کوشش کیے ان کو کھڑا کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے، سر سید احمد خاں پیدا ہوئے، جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور اتنا بڑا دنیاوی ادارہ قائم کیا۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام پیدا ہوئے، جنہوں نے بھارت کو میزائل دی۔ دوستوں اگر ہم کوشش کریں گے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، اگر ہمت کرے انسان پھر کیا نہیں بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم۔ آج ہماری زندگی جو ہے وہ صرف موبائلوں میں گزر رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کی زندگی جو ہے وہ صرف موبائلوں میں گزر رہی ہے۔ دوستوں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، موبائل سے تھوڑا ہٹ کر قلم اٹھائیے، قلم کی طاقت کو پہچانیے۔ اگر آپ جس دن قلم کی طاقت کو پہچان گئے، انشاءاللہ آپ کو کسی شعبے میں کوئی فیل نہیں کر سکتا، ہر فیلڈ میں آپ کامیاب ہوں گے۔ موبائل ضرورت کے اعتبار سے ہی استعمال کیجیے، بلا وجہ گھنٹوں گھنٹوں موبائل پہ بیٹھے رہنا اور گیم کھیلتے رہنا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی لت جو لگ گئی ہے آن لائن گیمنگ کی اور جوا کھیلنے کی لگ گئی ہے۔ کتنے گھنٹے وہ موبائل پہ رہیں گے کچھ پتا نہیں ہے۔ ہٹو میرے نوجوانوں، موبائل سے ہٹو، آؤ قلم کی طرف، اٹھاؤ قلم، انشاءاللہ تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اور اگر اسی طریقے سے تم موبائل میں لگے رہے اور اپنے وقت کو نہیں پہچانا تو آنے والی نسلوں کو تباہی سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب شاعر کہا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ عقاب ایک پرندے کا نام ہے جو بہت اونچی اڑان بھرتا ہے۔ دوستوں جب یہ بیداری ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا ہو جائے گی تو انہیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ آسمان کی بلندی تک جا سکتے ہیں۔ اسی لیے میری دعا ہے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی دعا فرمائیں اور کوشش کریں کہ ہمارے نوجوان موبائل کی فحش سے ہٹ کر قلم کی طرف آ جائیں اور دینی طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارتے ہوئے اور دنیاوی تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ انشاءاللہ آنے والی نسلیں ہماری ترقی کر جائیں گی۔ السلام علیکم۔